جملہ بول رہے ہیں حلال ہے، پر یہ حلال کہاں سے نکلا ہے؟ وہ ایسا نہیں کہ اس نے لکھا ہوا تھا حلال اور اٹھ کر کے آپ کو بتا دیا. اس کے پاس نص تھی، اس نے پورا اس پہ غور و فکر کیا، اپنے جو اصول اس کے ذہن میں ہیں ان کو وہ کام میں لے کر کے آیا، اور ان اصولوں کی مشین سے گزار کر کے اس نے ایک جملہ نکالا ہے حلال. ہمارے یہاں جو ایک متعلمین کا طبقہ ہے نا، بردرز کا طبقہ، ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ پڑھتے ہیں حلال اور بول دیتے ہیں یہ حلال ہے، پر ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ ایک فقیہ یا ایک مجتہد وہ ایک نص سے حکم تک پہنچنے کے لیے کتنی وادیاں طے کرتا ہے، کتنا لمبا سفر وہ کرتا ہے. وہ اس نص کو پروسیس کرتا ہے پورا اس نظام میں جو اس نے اصول فقہ کا پڑھا ہوا ہے، اور اس پروسیس کے بعد جا کر کے وہ ایک چیز نکال کے لاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں حکم. اس نے تو کہہ دیا نماز واجب ہے اور اقیم الصلاۃ، پر اس کے بیچ میں ایک پورا پروسیس ہے نا. وہ گیا ہے اور اس نے اصول فقہ پڑھی ہے، اب اصول فقہ میں اس نے پڑھا ہے، نحو بھی پڑھا ہے اس نے اصول فقہ میں، اس نے پڑھا ہے کہ افعال کتنے قسم کے ہوتے ہیں، فعل کبھی ماضی ہوتا ہے، کبھی مضارع ہوتا ہے، کبھی امر ہوتا ہے. تو یہاں پر اقیمو کیا ہے؟ فعل امر ہے. پہلے اس نے نحو پڑھی ہے نا. پھر اس نے اصول فقہ میں پڑھا ہے کہ الامر یدل علی الوجوب، امر جو ہے وہ وجوب پہ دلالت کرتا ہے نا، یہاں پہ آیا ہے وہ. پھر اس نے اس اصول، اب اس کو اپلائی کرنا ہے نا، وہ پہلے سوچ رہے کہ یہاں پہ کون کون سے قاعدے اپلائی ہوں گے. پھر اس نے اس قاعدے کو جو پڑھا تھا اپلائی کر کے یہ حکم آپ کو نکال کر کے دیا ہے کہ نماز پڑھنا